السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ بیہیویئرل سائیکولوجی کے یونٹ نمبر 6 جو کہ ہمارے ساتھ ایڈلٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایڈلٹ ڈیولپمنٹ ٹرانزیشن کو، جو کہ میرٹل اینڈ انٹیمیٹ ریلیشن شپ کے دوران کاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے ایج رول اینڈ سوشل کلاک کو۔ ایج رول کسے کہتے ہیں، سوشل کلاک سے کیا مراد ہے اور اس کے اثرات بیہیویئر پر کیا ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ان ایشوز کو جو کہ میرٹل لائف میں لوگ فیس کرتے ہیں اور ان ایشوز کی وجہ سے جو ڈائیورس ہوتی ہے، لوگ طلاق لیتے ہیں یا طلاق دیے جاتے ہیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کپل میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، جب کپل الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر اور فیملی کے بیہیویئر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سے۔ واٹ از ڈیولپمنٹ؟ ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر لفظی معنی ہم ڈیولپمنٹ کی دیکھیں تو لفظی معنی ڈیولپمنٹ کی کیا ہے؟ ترقی کو کہتے ہیں، امپروومنٹ کا آنا، بہتری کا آنا، بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ سو دا پیٹرن آف موومنٹ اور چینج that begins at conception and continue through the human lifespan is called development۔ ڈیولپمنٹ یہ ہمارے ساتھ وہ پروسیجر ہوتا ہے، وہ طریقہ ہوتا ہے موومنٹ کا یا تبدیلیوں کے آنے کا، جو کہ کنسیپشن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور انسان کی جتنی زندگی ہوتی ہے، جتنی زندگی وہ گزارتا ہے دنیا میں، تو اس پورے ڈیوریشن کے دوران اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، اس میں جو چینجز آتی ہے، تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پورے پروسیس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ڈیفینیشن ہے، بہت ہی سمپل ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے پیدائش سے لے کر جو پیدائش کے شروعاتی مرحلے ہوتے ہیں، تو اس سے لے کر انسان کی ڈیتھ تک جتنی چینجز کو وہ فیس کرتا ہے، جتنی تبدیلیوں کو وہ فیس کرتا ہے اور اس میں جتنی تبدیلیاں آتی ہے، جتنی امپروومنٹ اس میں آتی ہے، تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ وائی اسٹڈی لائف اسپین ڈیولپمنٹ؟ اب ہم لائف اسپین ڈیولپمنٹ کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہماری لائف میں مطلب پیدائش سے لے کر جتنی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران ہمارے اندر کچھ قسم کی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی ہے، ہم میں جو ہے مختلف قسم کی تبدیلیاں جو ہے وہ آتی رہتی ہے۔ تو یہ کیوں آتی ہے، اس کو ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، یہاں پر اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ You can gain insight to your own life as a child, adolescent and young adult۔ اب ہمارے اندر جو تبدیلیاں آتی ہے، ہم میں جو چینجز آتی ہے، تو اس کو اسٹڈی کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں جان سکیں، ہماری جو بچپن میں جو زندگی تھی اس کے بارے میں ہم جان سکیں کہ ہم نے بچپن کی زندگی کیسی گزاری تھی، سیٹسفائیڈ ہے یا ہم اس سے انسیٹسفائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈولیسنٹ میں ہماری زندگی کیسی رہی، ٹھیک ہے، ایڈولیسنس کے دوران ہم نے زندگی کو کس طرح سے گزارا، اور ینگ ایڈلٹ سٹیج میں ہماری زندگی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں سٹیجز کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی لائف اسپین ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ول لرن about life through the adult years, middle age and old age۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایڈلٹ ایج میں پہنچتے ہیں، مڈل ایج میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آخری ایج میں پہنچتے ہیں، زندگی کے آخری ایج میں، جسے ہم اولڈ ایج کہتے ہیں، تو ان تینوں سٹیجز کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں، لرننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم لائف اسپین ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ you may be a parent or a teacher someday۔
علاوہ ہم لائف سپین ڈیولپمنٹ کو اس لیے بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہم پر بھی ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب ہم بھی پھر کیا ہوں گے، پیرنٹس ہوں گے یا ٹیچرس ہوں گے، تو اس ٹائم پھر ہم کیا کریں گے، اس ٹائم پھر ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گے، اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح سے بہتر زندگی کو گزار سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے آپ اپنے آنے والے دنوں میں جو کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹیز ہے اس کو آپ کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو لائف سپین ڈیولپمنٹ کو ہم اس مقصد کے لیے بھی اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ جب ہم سے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں اگر ان کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم پھر ان کو بہتر طریقے سے ٹیچ کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں، ان کو ہم گائیڈ کر سکیں۔ لائف سپین ڈیولپمنٹ از لنک ود مینی ڈفرینٹ ایریاز آف سائیکولوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ پوری زندگی میں ہم میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے یا ہم میں جو تبدیلیاں آنے والی ہوتی ہے فیوچر میں، تو یہ ساری جو ہے یہ اصل میں ہماری سائیکالوجی کے ساتھ بھی لنک ہے، ایسوسیٹ ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ اگر ہمیں کسی کی سائیکی کو اسٹڈی کرنا پڑے، کسی کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے تو ہمیں پھر پتہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، تو اس لیے ہم لائف سپین ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ There are 3 goals of human development. Dear student، جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے تو اس کے بیسیکلی 3 مقاصد ہوتی ہے، 3 مقاصد کے لیے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پہلا مقصد ہیومن ڈیولپمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے، مینٹیننس کرے۔ مینٹیننس سے مراد یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے، اپنے آپ کو برقرار رکھے، اپنے آپ کو سٹیبل رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو مقصد ہوتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں کیا ہو جائے، ان میں گروتھ آ جائے، ان کی گروتھ ہو جائے، ان میں بہتری آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا مقصد ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پروسیسز ہے وہ کیا ہو، وہ پراپر طریقے سے ریگولیٹ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی ایب نارمیلٹی نہ ہو اور وہ ایک پراپر طریقے سے ریگولیٹ ہوتے رہے، اور اسی طرح سے جب وہ ریگولیٹ ہوں گے تو ہمارا جو گروتھ پروسیس ہے وہ بھی کیا ہوگا، کنٹینیو رہے گا، اور ہماری جو مینٹیننس ہے وہ بھی کیا ہوگی، ہومیوسٹیٹک کنڈیشن میں رہے گی۔ تو ان 3 مقصد کے لیے ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، یا ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ان 3 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بایولوجیکل پروسیس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بایولوجیکلی ہیومن میں کچھ خاص قسم کی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ تو بایولوجیکلی وہ تبدیلیاں کون کون سی ہے اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ Biological processes involve changes in the individual physical nature such as۔ اب بایولوجیکلی جب ہیومن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو بایولوجیکلی ان کی جو فزیکل نیچر ہے اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ اور فزیکل نیچر میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، ہائٹ ہو گیا اینڈ ویٹ ہو گیا۔ ان کی جو ہائٹ ہے وہ انکریز ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور ان میں جو موٹر سکلز ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، مطلب اس میں بہتری آ رہی ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ سو ہائٹ اینڈ ویٹ گین ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جتنے بھی موٹر سکلز ہے اس میں امپروومنٹ وقت کے ساتھ آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بایولوجیکل پروسیس کے لحاظ سے اگر ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھیں۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹ، کognitive پروسیسز میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں مندرجہ ذیل چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ cognitive processes involve changes in the individual thoughts, intelligence and language such as watching a mobile, things above a clip, creating a 2-word sentence, memorizing a poem and imagining being a movie star۔ سو cognitive processes سے مراد یہ ہے کہ ہمارے برین کے جتنی بھی ایبیلٹیز ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں، مطلب تھنکنگ ہو گئی،
اسپیکنگ ہو گیا، اسی طرح سے میمورائزنگ، چیزوں کو میمورائز کرنا، اسی طرح سے ڈیسیژن میکنگ، یہ سارے جو خصوصیات ہیں یہ ہمارے برین کے ہوتے ہیں، اور یہ سارے خصوصیات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاگنیٹیو ایبلٹیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاگنیٹیو اصل میں مائنڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوتی ہے، جتنی بھی پراپرٹیز ہوتی ہے برین کے، مائنڈ کے، تو اس کو ہم کاگنیشن کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو کاگنیٹیو پروسیس کہتے ہیں۔ تو کاگنیٹیو پروسیس کے لحاظ سے اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کاگنیٹیو پروسیس میں انڈیویجول کے جو تھاٹس ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور جو لینگویج ہوتا ہے، تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی ہے، جیسے کہ واچنگ اے موبائل سوئنگ ابو اے کریپ کریٹنگ اے ٹو ورڈ سینٹینس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹو ورڈ سینٹینس کو بنا سکتا ہے یا نہیں، اس میں ٹو ورڈ سینٹینس کو بنانے کی ایبلٹی، خصوصیت موجود ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میمورائزنگ اے پوئم، ایک بندہ جو ہے وہ پوئم کو میمورائز کر سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیجننگ بینگ اے مووی اسٹار، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کیا آتی ہے؟ ٹائم کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہے، اور یہ پراپرٹیز جو کہ ہم مائنڈ سے ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کوگنیشن یا کوگنیٹیو پروسیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا سٹیج آتا ہے اس کو ہم سوشیو ایموشنل پروسیس کہتے ہیں۔ سوشیو ایموشنل پروسیس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو باہمی رشتہ داریاں ہوتی ہے، اور ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے، تو اس میں بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا آتی ہے؟ تبدیلیاں آتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا تو ان کے جو تعلقات ہے اس میں بہتری آتی ہے یا اس میں خرابی آتی ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا آتی ہے؟ چینج آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوشیو ایموشنل پروسیس انوالوز چینجز ان دا انڈیویژول relationship with other people, changes in emotions and changes in personality such as an infant smiling from her mother touch، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سوشیو ایموشنل پروسیس کی بات کر رہے ہیں، تو سوشیو ایموشنل پروسیس میں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی رہتی ہے، اس میں امپرومنٹ آتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو ایموشن ہوتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے لیے جو جذبات، احساسات ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو وہ سوچتے ہیں، تو اس میں جو ہے ٹائم کے ساتھ تبدیلی جو ہے وہ آتی رہتی ہے، چینجز آتی رہتی ہے، اور ان کی جو شخصیت ہوتی ہے جسے ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، تو پرسنالٹی میں کیا آتی ہے؟ تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک انفینٹ جو ہے، جب انفینٹ کو اس کی ماں جو ہے ٹچ کرتی ہے، تو ماں کے ٹچ سے بچے میں کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑتی ہے، اور وہ جو ہے اپنی ماں کو اسمائل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اے ینگ بوائے ہٹنگ اے پلے میٹ، ایک ینگ بوائے ہے جو کہ اپنے پلے میٹ، جس کے پلے میٹ سے مراد اس بوائے کے ساتھ جو دوسرا بندہ کھیل رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اے گرلز جوائے ایٹ ہر سینئر پروم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے گرل جو ہے وہ اپنے سینئر پروم کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ جوائے کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جوائے سے مراد انجوائے کرتی ہے۔ دا افیکشن آف این ایلڈرلی کپل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوشیو ایموشنل پروسیسز میں آتی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں پیریڈز آف ڈیولپمنٹ۔ اب ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ کے بھی مختلف سٹیجز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کہ ہر سٹیج میں ہمارے ساتھ ایک خاص حد تک کیا ہوتی ہے؟ ڈیولپمنٹ رونما ہوتی ہے باڈی میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو سٹیج ہے ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ کا، اس کو ہم پری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا سٹیج انفینسی کا ہے، تیسرا سٹیج ہمارے ساتھ ارلی چائلڈہڈ کا ہے، چوتھا سٹیج ہمارے ساتھ مڈل اینڈ لیٹ چائلڈہڈ کا ہے، پانچواں جو سٹیج ہے اس کو ہم ایڈولسنس کہتے ہیں، چھٹا سٹیج ہمارے ساتھ ارلی ایڈلٹہڈ ہے، ساتواں سٹیج ہمارے ساتھ مڈل ایڈلٹہڈ ہے، اینڈ آٹھواں سٹیج ہمارے ساتھ لیٹ ایڈلٹہڈ ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہے، اور ان ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہمارے ساتھ ایک خاص لمٹ میں تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی ہے انڈیویژولز میں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔
تھیوریز آف سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اب سوشل اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ کچھ تھیوریز ہیں. ٹھیک ہے. انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. انٹیمیسی ورسز آئسولیشن سے مراد یہ ہے کہ انٹیمیسی کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کو جانیں. انٹیمیسی از دا کیپیسٹی ٹو انگیج ان اے سپورٹیو affectionate relationship without losing one's own sense of self is called intimacy. انٹیمیسی یہ ہمارے ساتھ کسی شخص کی وہ ایبلٹی ہوتی ہے، وہ خصوصیت ہوتی ہے جس میں وہ دوسرے بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے. دوسرے بندے کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ استوار ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے درمیان ان کا ایک تعلق بنتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹیمیسی کہتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انٹیمیسی کہتے ہیں. اسی طرح سے آئسولیشن سے مراد اپنے آپ کو بالکل اکیلا کر دینا. آئسولیشن result from relationships that are inadequate, lack of self-disclosure and unresolved identity crisis is called isolation. آئسولیشن کب ارائز ہوتی ہے؟ آئسولیشن کب آتی ہے؟ آئسولیشن تب آتی ہے جب دو لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو دو لوگوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جب وہ تعلق ناکافی ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اس سے وہ دو بندے انسیٹسفائی ہو، اس کے ساتھ ساتھ سیلف ڈسکلوجر جو ہے اس کی کمی ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیانی جو باہمی پرابلم ہے یا مسئلے مسائل ہے وہ ریزالو نہ ہو، وہ حل نہ ہو. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، جس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ آئسولیشن کہتے ہیں. تو یہ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن یہ ایرکسن کے مطابق انہوں نے جو ہے اس تھیوری کو پیش کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایوولوشنری تھیوری اینڈ میٹ سلیکشن آتا ہے. ایوولوشنری تھیوری اینڈ میٹ سلیکشن، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فوکس آن سروائیول ویلیو. اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے سروائیو کرنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور ہمارے جو سروائیول کنڈیشن ہے وہ امپروو ہوتے ہیں. تو اس پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ میٹنگ اے سلیکٹیو پروسیس ٹو انشور سروائیول آف دا اسپیشیز کے جو سروائیول ہے یا نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سلیکٹیو پروسیس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اختیار کرتے ہیں. لائک میٹنگ، لائک انٹر کورس کرنا، تاکہ جو نسل ہے اس کی بقا کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک پروسیس کیا جائے. تو میٹنگ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کو اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو نسل ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے اور اس کو آگے بھیجا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ کراس کلچرل اسٹڈی سجیسٹ مین پریفر فزیکلی اٹریکٹیو ینگر وومین. اگر ہم کلچرز کی بات کریں تو زیادہ تر جو مرد ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ان ینگر وومنس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پسند کرتے ہیں جو کہ فزیکلی اٹریکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مین جو ہے فزیکلی اٹریکٹیو ینگر وومین کو پسند کرتے ہیں. مینز لوور دی اسٹینڈرڈ آن دا بیسس آف اویلیبلٹی. اسی طرح سے اگر ایک مرد جو ہے وہ ہر وقت کسی بندی کو جو ہے اویلیبل ہو، تو ہر ٹائم اویلیبل ہونے کی وجہ سے وہ خود کی ویلیو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ مرد جو ہے اس عورت کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوتا، اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. وومین پریفر مین whose socio-economic status is higher than their own. اسی طرح سے جو عورتیں ہوتی ہے، جو وومنز ہوتی ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہے، وہ زیادہ تر ان مردوں کو پسند کرتی ہے جن کا سوشلی اور اکنامکلی سٹیٹس ان سے ہائی ہوتا ہے. مطلب معاشرتی لحاظ سے بھی ان کا جو جان پہچان ہے وہ اچھا ہو، اور اسی طرح سے ان کا جو معاشی کنڈیشن ہے مطلب پیسوں والا ہو. ٹھیک ہے. مالدار خاندان ہو. تو ایسے مردوں کو جو ہے عورتیں، لڑکیاں پسند کرتی ہے. whose offer earning potential and stability. جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو ہے اپنے آپ کو طاقتور اور سٹیبل سمجھتی ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. سنگل ہوڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں سنگل ہوڈ کی. ٹھیک ہے. مینی ایڈلٹ سنگل بائی پریفرنس. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ
ابھی بھی کیا ہے، سنگل ہے، اکیلے ہے. کس وجہ سے؟ ایسوسیٹیڈ ود گریٹر اٹانومی اینڈ کیپیسٹی فار پرسنل گروتھ. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اکیلا رہنے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اکیلا رہنے سے یا دوسرے اپنے ساتھ جو ہے گرل فرینڈ بنانے سے جو ہے ہماری جو خود مختاری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا جو پرسنل گروتھ ہے وہ ڈسپریس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ many adults participate in intimate relationship they do not involve cohabiting or marriage. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ ان انٹیمیٹ ریلیشنشپ کو قائم کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں جس میں جو ہے ان کو اکٹھا رہنا نہیں پڑتا اور نہ ہی ان کو میرج کرنی پڑتی ہے، بلکہ وہ پارٹنر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پارٹنر رہتے ہیں اور جو ہے ویسے اکیلے رہتے ہیں لیکن ضرورت کے مطابق ان کو جو ہے پھر سپورٹ ملتی ہے ایک دوسرے سے. تو ایسے لوگ جو ہے زیادہ تر ریلیشن شپ کو پسند کرتے ہیں. کلوز ریلیشن شپ ود فیملیز آف اوریجن لائکلی ٹو بی سورس آف سپورٹ. اور ایسے لوگ جو کہ سنگل رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کو جو میجر سپورٹ ملتی ہے تو وہ ان کو ان کی فیملی سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کلوز فرینڈس پلے پرومیننٹ رول ان سوشل نیٹورک. اور اسی طرح سے ان کے جو کلوز فرینڈس ہوتے ہیں جس کو ہم آج کل کے زبان میں بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بہترین رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں معاشرتی نیٹ ورک میں رہنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ اگلا سٹیج آتا ہے پیرنٹ ہوڈ کا، دا ڈیزائر ٹو بیکم اے پیرنٹ، جس میں جو کپل ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ ہونے کی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں وہ کپل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیرنٹس بننا ہے یا ہمیں جو ہے پیرنٹ بننے کا ارادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پیرنٹ بننے کو ترجیح دیتے ہیں. 9 out of 10 women age 18 to 34 either are or expect to become a parent. تقریباً 10 وومن میں سے 9 وومن جو ہے جن کی عمر 18 سے لے کر 34 ایئرز تک ہوتی ہے وہ یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ مجھے جو ہے ماں بننا ہے یا مجھے جو ہے ماں بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مور مین دین وومن ڈیزائر ٹو بی پیرنٹس. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مین کے بنسبت وومن جو ہے وومن کے بنسبت مین جو ہے یہ زیادہ جو ہے اپنی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیرنٹ بننا چاہیے یا ہمیں پیرنٹ بننا ہے. ایکسپیکٹڈ فردر بیکم ایموشنلی اٹیچ ٹو دیئر ان بورن چلڈرن. اسی طرح سے جو ایکسپیکٹڈ فادر ہوتے ہیں جن کے ابھی بچے نہیں ہوئے ہوتے لیکن ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ ایموشنلی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے. کیریئر ڈیولپمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کیریئر ڈیولپمنٹ کی. ڈونلڈ سپر ماڈل. کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ ایک ماڈل ہے جس کو ڈونلڈ سپر ماڈل کہتے ہیں. سیورل سٹیجز آف کیریئر ڈیولپمنٹ. اس میں ہمارے ساتھ کیریئر ڈیولپمنٹ کے سیورل سٹیجز ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. سب سے جو پہلا سٹیج ہمارے ساتھ ڈونلڈ سپر ماڈل میں ہے اس کو گروتھ سٹیج کہتے ہیں. گروتھ سٹیج میں ہمارے ساتھ جو انڈیویجول ہوتے ہیں لرن اباؤٹ ونز ایبلٹی، تو وہ اپنے ایبلٹیز کو کیا کرتے ہیں، اپنے ایبلٹیز کو اس سٹیج میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ایبلٹیز کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایبلٹیز کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا سٹیج آتا ہے ڈونلڈ سپر ماڈل میں تو اس کو ایکسپلوریٹری سٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپلوریٹری سٹیج میں کیا ہوتا ہے، انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں آن جاب اور کیریئر. انڈیویجول لوگ جو ہے وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو تیسرا سٹیج ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ سٹیج کہتے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ سٹیج ہے تو اسٹیبلشمنٹ سٹیج میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں تو وہ تقریباً اپنے کیریئر کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو چوتھا سٹیج آتا ہے ڈونلڈ سپر ماڈل میں تو اس کو مینٹیننس سٹیج کہتے ہیں. اینڈ ایٹ ریٹائرمنٹ، جو کہ ریٹائرمنٹ پر اس کی اینڈ ہوتی ہے، خاتمہ ہوتی ہے. بٹ میں نیڈ ٹو لرن نیو اسکلز آن دا جاب، لیکن وہ جابس کے ذریعے نئے اسکلز کو سیکھتے رہتے ہیں یا سیکھنے کی ان کو ضرورت پڑتی ہے.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، آ جاتے ہیں انٹیمیسی کی طرف۔ انٹیمیسی کا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انٹیمیسی یہ ہمارے ساتھ کلوز ریلیشن شپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو انٹیمیسی انوالوز دا فیلنگ آف بینگ ان اے کلوز پرسنل ایسوسیشن اینڈ بلانگنگ ٹو گیدر، ٹھیک ہے۔ انٹیمیسی میں ہمارے ساتھ جو انڈیویجول ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ایک دوسرے کے قریب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو پرسنل ایسوسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بلانگنگ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اٹ از اے فیملیئر اینڈ ویری کلوز افیکٹو کنیکشن ود اندر ایز اے ریزلٹ آف بونڈ دیٹ از فارم تھرو نالج اینڈ ایکسپیرئنس آف دا ادر۔ انٹیمیسی میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ نالج اور ایکسپیرینس، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس کے بیس پر، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان جو بونڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بیس پر ان لوگوں کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فیملیئر چیزیں ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ کلوز افیکٹو کنیکشن ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ جینون انٹیمیسی ان ہیومن ریلیشن شپ ریکوائر۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مخلصانہ تعلق جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وفادار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے مندرجہ ذیل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مندرجہ ذیل چیزیں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ جو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کے جو بات چیت ہے وہ بالکل سچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل سچ ہونی چاہیے، جھوٹ کی جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے جو ہے آپس میں ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے دوسرے کے ساتھ تو وہ مخلصانہ ہو، اس میں کسی قسم کی دغلا پن نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی قسم کی دھوکہ بازی نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ آپ دل سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورنیبلٹی ہو، ٹھیک ہے، اور ریسیپروسٹی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ایک ریلیشن شپ کو جو ہے کیا کرتی ہے، افیکٹو بناتی ہے اور مخلص بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ Intimate relationship. An intimate relationship is interpersonal relationship that involve physical and emotional intimacy. انٹیمیٹ ریلیشن شپ یہ ایک ایسی قسم کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے جس میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ فزیکلی اور ایموشنلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ Although an intimate relationship is commonly a sexual relationship، اس کے باوجود جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ سیکشول ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ It may also be a non-sexual relationship، یہ نان سیکشول ریلیشن شپ بھی ہو سکتے ہیں جس میں اگر آپ کا جو ریلیشن ہو وہ فیملی کے ساتھ ہو، فرینڈ کے ساتھ ہو، یا ایکوینٹینسز کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہمارے ساتھ نان سیکشول ریلیشن شپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ Emotional intimacy involves feeling of liking or loving one or more people۔ اب emotional intimacy میں ہمارے ساتھ وہ فیلنگز ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو یا تو پسند کرتا ہو یا اس سے پیار کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ and may result in physical intimacy، اور اسی طرح سے ان میں جو ہے ایک فزیکل انٹیمیسی جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ فزیکل انٹیمیسی سے مراد ان میں ایک فزیکل تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے تو اس کو ہم ایموشنل انٹیمیسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسری قسم ہے فزیکل انٹیمیسی کا۔ فزیکل انٹیمیسی میں زیادہ تر جو کپل ہوتے ہیں وہ رومانٹک ہوتے ہیں، لو کرتے ہیں، سیکشول ایکٹیویٹیز کو پریفر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے پیشنیٹ اٹیچمنٹ جو ہے ان میں ہوتی ہے۔ These relationships play a central role in the overall human experiences۔ اب یہ ریلیشن شپس جو ہے، یہ تعلقات جو ہے یہ ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے ہیومن ایکسپیرینسز کو ڈیولپڈ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ہیومن ہیو اے جنرل ڈیزائر ٹو belong اینڈ ٹو لو۔ چونکہ
انسانوں میں جو ہے یہ ایک بنیادی خواہش ہوتی ہے ان کی کہ وہ کیا کرے، ایک بندے سے جو ہے اس کی وابستگی ہو اور ان سے جو ہے اس کو پیار ہو، ٹھیک ہے، وچ از یوزولی سیٹسفائی، جس سے ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہو، ٹھیک ہے۔ سچ ریلیشن شپس allows a social network for people to form strong emotional attachment، اور اسی طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں تو اسی طرح کے تعلقات جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایموشنل اٹیچمنٹ کو اسٹرانگ بنانے میں، مضبوط بنانے میں، ٹھیک ہے۔ سوشل کلاک تھیوری، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے سوشل کلاک تھیوری کی۔ تو سوشل سائیکولوجسٹ برنائس نیوگرٹن آئیڈینٹیفائی دا سوشل کلاک تھیوری ان دا 1965۔ برنائس نیوگرٹن نے، جو کہ ایک سوشل سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے جو ہے 1965 میں سوشل کلاک تھیوری کو ڈیفائن کیا تھا ایز شیئر ایکسپیکٹیشن آف ایج اپروپریٹ بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ سوشل کلاک از اے concept that explores the timetable determined by a culture or social structure that specifies a proper time for certain events like marriage, graduation, employment or social status۔ سوشل کلاک اصل میں ہمارے ساتھ ایک کنسیپٹ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے جو کلچر ہوتے ہیں، آپ کی جو سویلائزیشن ہوتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرا رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلچر ہے جس میں جو ہے مندرجہ ذیل باتیں ہیں یا کچھ عادات ہیں جن کی جو کہ ایک پراپر ٹائم میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ایز اے ہیومن یا اپنے مسلمان بھائیوں کی ہم اپنی اگزامپل لیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی پٹھانوں کی اگزامپل لیں تو پٹھانوں میں جو ہے یہ ایک رواج ہے کہ جب ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، وہ جو ہے جاب سٹارٹ کر لیتا ہے، وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کی کیا کی جاتی ہے، اس کی شادی کی جاتی ہے، اور ان سب کاموں کے کرنے سے پہلے ان کو جو ہے کسی قسم کی شادی سے ریلیٹڈ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک سوشل کلاک بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کنسیپٹ کو جو ہے اس کو سوشل کلاک کہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک خاص وقت کو مختص کیا ہوا ہوتا ہے کلچر کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سوشل کلاک کہتے ہیں۔ لائک ممبرز آف سوسائٹی، معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں، آر ٹولڈ ایکسپلیسٹلی اینڈ امپلیسٹلی when it's appropriate to start their first job, get married, have a baby, purchase a home and retire۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی بھی میں نے آپ کو کہا کہ ان کا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک لڑکا اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، اس نے جو ہے ایک گھر نہیں بنایا ہوا ہوتا اور اس کے پاس جو ہے گاڑی اور گھر جو ہے وہ نہ ہو جب تک، تو تب تک ہم ان کی شادی نہیں کریں گے۔ جب تک یہ بندہ جو ہے ان سب چیزوں کو حاصل نہیں کرتا تو اس کی شادی جو ہے تب تک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے اور اس کنسیپٹ کو کیا کہتے ہیں، سوشل کلاک کہتے ہیں۔ سوشل کلاک ایگزامپلس کین انکلوڈ ورچولی اینی تھنگ دیٹ پیپل کامنلی ڈو تھرو آؤٹ دیئر لائف۔ سوشل کلاک کے ایگزامپل میں ہمارے ساتھ ہر وہ چیز آتی ہے جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں۔ A simple way to understand why people would follow a social clock is the idea of fitting it۔ اب ایک آسان طریقہ سوشل کلاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ ہے کہ لوگ اس کو اس لیے فالو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے، اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے۔ Adults who follow a social clock can easily relate themselves to other۔ وہ ایڈلٹ لوگ جو کہ سوشل کلاک کو فالو کرتے ہیں تو وہ بآسانی سے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ enhancing their understanding of their place in society۔ اسی طرح سے اس کے معاشرے میں کیا حیثیت ہے اس کو وہ بآسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اگر وہ سوشل کلاک کو فالو کرتا ہو۔ Like other social rules that members of society use, a social clock can help individuals know when it's appropriate to perform certain life events۔
جیسے کہ معاشرے کے دوسرے قانون و قواعد ہوتے ہیں جو کہ معاشرے کے لوگ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح سے سوشل کلاک کے بھی قانون و قواعد ہوتے ہیں جس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کام میرے لیے اب کرنے کی ہے اور کون سے کام کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہے، درکار ہے، ٹھیک ہے۔ کلچر نارمز کین ویری بیس آن سوشل کلاسز، جینڈرز، ریلیجنز اینڈ ایون آکوپیشن۔ اسی طرح سے جو کلچر نارمز ہوتے ہیں، کلچر کے جو قانون و قواعد ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے مختلف معاشرتی کلاسز، جینڈر، ریلیجن اینڈ ایون آکوپیشن میں کیا کرتی ہے، آپ کو ڈفرینسیشن جو ہے وہ کلیئر کر کے بتاتی ہے۔ adhering to or diverging from a social clock۔ اب جو لوگ سوشل کلاک کو فالو کرتے ہیں یا سوشل کلاک کو انفالو کرتے ہیں، کین بی اے میجر سورس آف ایڈلٹ پرسنالٹی چینج۔ تو ان کی جو ایڈلٹ پرسنالٹی ہے اس میں کافی زیادہ چینج آتی ہے اس کی وجہ سے، اکارڈنگ ٹو لورا برک ان ڈیولپنگ تھرو دا لائف اسپین، ٹھیک ہے۔ ایشو ان میرج لیڈنگ ٹو ڈائیورس۔ اب میرج میں جو مسئلے مسائل لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو خاتمہ ہے وہ ڈائیورس پر ہوتا ہے، اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ آل میرجز آر امپیکٹڈ بائی پرابلم۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جتنی بھی شادیاں ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے شادی ہونے کے بعد لوگوں کو جو ہے مسئلے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بہت ہی ویل فیملی کیوں نہ ہو، بہت ہی ویلدی فیملی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کو جو ہے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر قسم کی شادی میں مسئلے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں۔ کپل ہو آر ایبل ٹو ورک ٹوگیدر ان ریسالونگ conflicts are more likely to be able to save their marriages۔ اب وہ کپل، وہ جوڑا جن میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی صلاحیت ہو اور جن میں جو ہے یہ ایبلٹی موجود ہو کہ وہ مل جل کر اپنے پرابلم کو سولو کر سکتے ہو، تو ایسے کپل جو ہے اپنی شادی کو جو ہے ایک لمبے عرصہ جو ہے اس کو چلاتے ہیں اور اپنی شادی کو جو ہے وہ کامیاب بناتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کپل جن میں اس طرح کی صلاحیتیں موجود نہ ہو اور وہ جو ہے اپنے پرابلمس کو جو ہے مل جل کر سولو نہیں کرتے، تو زیادہ تر ایسے کپلز کی جو ریلیشن شپ کا خاتمہ ہوتا ہے وہ پھر ڈائیورس پر ہو جاتا ہے۔ منی پرابلم۔ سب سے پہلا پرابلم جو میرج کے بعد آتی ہے وہ ہے منی پرابلم، پیسوں کا مسئلہ۔ موسٹ کپل آرج اوور بلز، ڈیپ اسپینڈنگ اینڈ ادر فائنینشیل ایشو۔ زیادہ تر جو کپلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے بلز کا بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کا بلز ہو گیا، گیس کے بلز ہو گئے، پانی کے بلز ہو گئے، تو جب بھی یہ بہت تھوڑے سے زیادہ آتے ہیں تو ان کو جو ہے پھر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہمیں کرنا چاہیے ایسے حالات۔ اسی طرح سے اگر بہت زیادہ جو ہے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں یا دوسرے فائنینشیل ایشوز ہو ان کو، تو اس سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ہاؤ یو ڈیسائڈ ٹو ڈیل ود منی پرابلم ان یور میرج ول ڈیٹرمائن ویدر دوز پرابلم ہیز اے نیگیٹو اور پازیٹیو افیکٹ آن یور میرج۔ کیسے آپ پیسوں سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ نے جو شادی کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کی اس شادی سے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ جو ہے جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں یا نہیں، سوچ سمجھ کر جو ہے قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے میرج کو افیکٹ کرتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے ساتھ پرابلم آتا ہے میرج کے بعد وہ ہے چلڈرن۔ ڈسپلن، ڈائٹ اینڈ ادر پیرنٹنگ ایشو کین بی سورسز آف ڈس ایگریمنٹ بٹوین کپل۔ اس کے علاوہ کپلز کے درمیان جو دوسرا پرابلم آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہ کرنے کا، وہ یہ آتا ہے کہ زیادہ تر یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتے ہیں ڈسپلن پر، ڈائٹ پر اور دوسرے پیرنٹنگ ایشوز پر، ٹھیک ہے، لائک بچوں کی جو تربیت ہے ان کو جو ہے صحیح کھانا کھلانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح طرح سے پرورش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ایک بحث بنتا ہے دو لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے، کپلز کے درمیان۔ A child is the number one stressor in a marriage۔ اسی طرح سے جو بچے ہوتے ہیں تو یہ میرج میں شادی کے بعد جو ہے سب سے پہلا
پہلا نمبر پر جو اسٹریسر ہے جس کی وجہ سے پیرنٹ جو کپل ہوتے ہیں وہ اسٹریس میں آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، ٹھیک ہے. And can accentuate differences in belief on issues like how to discipline, who is responsible for the most of the child care, or what educational option to choose. تو اس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پھر سوچتے رہتے ہیں مسئلے مسائل میں، پھر وہ جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے بچوں کو کیئر دینی ہے اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے کس طرح سے جو ہے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے. تیسرا جو ہمارے ساتھ ایشو آتا ہے میرج کے بعد وہ ہے سیکس. فریکوینسی، کوانٹٹی، کوالٹی اینڈ انفیڈیلٹی آر آل کامن سورسز آف اسٹریس اینڈ ڈس ہارمونی ان اے میرج. شادی کے بعد کس مقدار میں آپ سیکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کپل کے ساتھ کتنی کوانٹٹی میں کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے، سیٹسفائی ہو رہے ہیں کپل ایک دوسرے سے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ انفیڈیلٹی جو ہے ان میں موجود ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹریس کا ذریعہ بنتی ہے اور اس سے جو ہے میرج میں بے سکونی جو ہے وہ آتی ہے. اگر فریکوینسی بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوانٹٹی اچھی نہ ہو، کوالٹی اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے. چیٹنگ آن اے اسپاؤس ڈسٹرائڈ ٹرسٹ. اس کے علاوہ کپل جب ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں تو اس سے ان کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے، جو اعتماد ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکس کین بی اے ہیوج ایشو وین اٹ کمز ٹو انڈوئنگ دا ووز یو ٹاک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکس جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے جب یہ انسیٹسفائیڈ فارم کو اختیار کرتا ہے. جب سیکس سے جو ہے کپل سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے تو اس سے جو ہے دونوں میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹائم اپارٹ. ٹائم اپارٹ کیسے کہتے ہیں؟ ٹائم اپارٹ اینڈ a lack of quality time together causes couples to become out of sync with each other. جب کپل ایک دوسرے کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے تو اس سے جو ہے بہت سارے مسئلے جو ہے کپل کو فیس کرنے پڑتے ہیں. Having shared interest and activities you participate in on a regular basis help couples stay connected. اسی طرح سے جب کپل ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس سے کپل کو زیادہ موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا. ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹیز. اس کے علاوہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے. مینی کپلز آج اور اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ہاؤس ہولڈ ورک اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. بہت سارے کپل آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھر کے کاموں میں کیا کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف سٹنگ ڈاؤن اینڈ ڈیوائڈنگ ہاؤس ہولڈ چورز فیئرلی they quibble over who did or did not do what. ٹھیک ہے. فرینڈس. اس کے بعد ہمارے ساتھ فرینڈز آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں. نوٹ آل فرینڈز آر ہیلپ فل ٹو ریلیشن شپ، سم آف دیم آر ٹاکسک. اب تعلقات کو بہتر اور تعلقات کو پرسکون رکھنے کے لیے تمام فرینڈ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے کچھ ایسے فرینڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے میں ایک میجر رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Be sure you know the difference between a friend who will enhance your relationship and one who will break it down. تو اس لیے جو ہے آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ کون سے دوست جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے مخلص ہے اور کون سے وہ دوست ہے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کی جو تعلق ہے، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو باخبر رہنا ہے. اریٹیٹنگ ہیبٹس. کچھ ایسے عادات ہوتے ہیں جس سے کپل جو ہے وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے جو ہے ایسے عادات کو کرنے سے بھی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ایوائڈ رکھنا ہے جس سے کپلز کے درمیان کسی قسم کا بحث مباحثہ نہ ہو. Many people are married to someone who has one or more habits they find undesirable. کچھ لوگ جو ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ایسی عادات ہوتی ہے جو کہ دوسرے کے لیے ناپسندید
پوشیدہ ہوتی ہے نہ زیبا ہوتی ہے، تو اس سے پھر مسئلے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ فیملی، in-law, siblings, children and step-children can all create stress within a marriage۔ اس کے علاوہ in-laws ہو گئے، siblings ہو گئے، بھائی بہنیں ہو گئے، اسی طرح سے بچے ہو گئے، step children ہو گئے، یہ سارے جو ہے میرج میں سٹریس کو پیدا کرنے والے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ when coping with negative issue because of family step gently، ٹھیک ہے۔ ایکسپیکٹیشن، we all go into marriage with certain expectation۔ dear students، یہ ایک کامن بات ہے، جب بھی کوئی بندہ شادی کرتا ہے تو شادی سے اس کے بہت سارے ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری امیدیں جو ہے ان کی شادی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد ان کے جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو امیدیں انہوں نے پہلے کی تھی شادی سے، وہ پوری نہ ہو تو اس سے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے کپل کے درمیان تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم میرج از دا اپوزٹ آف وٹ وی ایکسپیکٹڈ، ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو کہ میں نے کہی۔ انمیٹ ایکسپیکٹیشن آر اے میجر سورس آف کنفلکٹ ان میرج، اور اسی طرح سے جو امیدیں انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو یہی وجہ جو ہے شادی کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ پرسنالٹی کنفلکٹ، there are personality traits that can doom a marriage to failure۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ ایسے شخصیتی کیا ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو میرٹل لائف ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ Are you a conflict avoider؟ Each of above is a very common problem dealt with in a marriage۔ Although they are problems, they can also be opportunities for growth, learning and account۔ یہ پرابلم جو ہے یہ ایک اپرچونٹی کی طرح رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ان پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی گروتھ کر سکتے ہیں، لرننگ کر سکتے ہیں اور ایک پراپر جو ریلیشن شپ ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ whether these issue remain problem، اگر یہ ایشو پرابلم ہی رہے تو اس سے میرج میں جو سٹریس ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور ایٹ دا اینڈ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ڈائیورس، ڈائیورس از اے فارمل اینڈنگ آف میرج۔ ڈائیورس یہ ہمارے ساتھ ایک پراپر لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں جو دو کپل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اٹس مور پرماننٹ دین اے سپریشن اینڈ انوالوز اے لیگل پروسیس۔ یہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک پرماننٹ علیحدگی ہوتی ہے جس میں جو کپل ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ If you get a divorce then that means the marriage is officially over۔ اگر کسی کو ڈائیورس ہو جائے، اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آفیشلی جو ہے اب ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ڈائیورس افیکٹ ایموشنلی اینڈ فزیکلی۔ اب ڈائیورس جو ہے یہ لوگوں کو ایموشنلی بھی افیکٹ کرتی ہے اور فزیکلی بھی۔ انہیپینس جو ہے یہ کاز کرتی ہے، ڈپریشن جو ہے یہ کاز کرتی ہے، ہیلتھ پرابلم جو ہے کاز کرتی ہے، فالس انٹیمیسی کاز کرتی ہے اور لوگوں کو سبسٹانس ایبیوز پر مجبور کر دیتی ہے۔ ڈائیورس افیکٹ آن سوشل لائف۔ سوشل لائف میں جو ڈائیورس کے اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ڈائیورس کی وجہ سے لوگ اکیلا پن کا شکار ہو جاتے ہیں جسے ہم لون لائنس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاشرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں آفس میں یا کسی بھی جگہ تو وہاں پر وہ اپنے تعلق کو، پچھلے تعلق کو جو ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈسٹانسنگ آف کلوز فرینڈشپ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، فاصلہ اختیار کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں کہ بچوں پر اس ڈائیورس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کی جو ایکیڈمک پرفارمنس ہے، ایکیڈمک پرفارمنس سے مراد ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے یا جو ایجوکیشن پیٹرن ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پور ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ وہ پھر مل جل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے۔
اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ایموشنلی بہت زیادہ وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، حساس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے گلٹی محسوس کرتے ہیں، ان میں جو صحت سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ انکریز بڑھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا میرج اور فیملی یونٹی سے جو اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ ٹو ڈائیورس، ڈائیورس از اے لیگل ٹرمینیشن آف اے میرج، ڈائیورس جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جس میں جو شادی ہوتی ہے، شادی کا جو بندھن ہوتا ہے وہ لیگلی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ سلائٹلی لیس دین ہاف آف آل فرسٹ میرج سینڈ ان ڈائیورس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ بیکاز ڈائیورس از ریپلیٹ with losses resulting from the multiple changes in family life، ٹھیک ہے، اس سے فیملی لائف میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ ٹو ڈائیورس کین بی چیلنجنگ اینڈ اکر ان بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ ڈومین، اسی طرح سے ڈائیورس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا یہ بہت زیادہ چیلنجنگ پروسیس ہوتا ہے، اور پبلک اور پرائیویٹ ڈومین دونوں جگہ جو ہے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ A number of factors affect adjustment، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کہ جو ہے بندے کو جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتی، انکلوڈنگ انڈیویژول کریکٹرسٹکس لائک ایج اینڈ امپلائمنٹ، اسی طرح سے ریلیشن کریکٹرسٹکس سچ ایز کنیکشن ود ادرس، ٹھیک ہے۔ کوپنگ ود ڈائیورس، ڈائیورس کو آپ کس طرح سے کوپ کر سکتے ہیں، تو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ہیلدی ڈائٹ کو کھاتے ہوئے، اسی طرح سے فرینڈس کے ساتھ ملتے جلتے رہنا، اسی طرح سے کیپ اے جرنل اینڈ سی اے تھراپسٹ، ٹھیک ہے، ان طریقوں سے آپ اپنے آپ کو جو ہے مینیج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ 6 سیمسٹر بیہیویئر سائیکولوجی کا یونٹ نمبر 6 جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی کویسچن ہے، تو کمنٹ باکس میں آپ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔